نوٹیفیکیشن کی رٹ لگانے والوں کو کہہ دیا تھا جلد آ رہے، تیاری کر لیں، بدماشی کے بدلے ڈبل بدماشی ہوگی۔ بانی کی فیملی سے ملاقاتیں بھی سیاسی ہو رہی ہیں، اب وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ جیتی ہوئی افواج اور سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کا سول بنا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کا دبنگ بیان، کہا بلا جواز عدم استحکام اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ذہنی گندگی ہے، اسے روکا جائے گا۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ اب واپسی مشکل ہے، کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے جو دہشت گرد خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن، سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابدن کلاں میں پی پی رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جام بھگ، پی پی رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے، عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے، مفت علاج دلوائے۔ ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ، اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں۔ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں ایس آئی یو ٹی شاہراہ فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے ایس آئی یو ٹی سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی، سندھ اور پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ کراچی کا ہنستا کھیلتا ننھا ابراہیم لمحوں میں آگ سے اوجھل ہو گیا، ماں کے آگے دوڑتا ہوا گٹر میں جا گرا۔ نیپا چورنگی سانحے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں بچے کو کھلے مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سپر اسٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا شہر میں جہاں جہاں ڈھکن نہیں ہے مجھ سے رابطہ کریں، میں خود لگاؤں گا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی کی نیپا چورنگی پر بچے کی مین ہول میں گرنے سے موت، کے ایم سی نے ذمہ داری بی آر ٹی اور سٹور انتظامیہ پر ڈال دی۔ سیکرٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا، سٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ سانحہ نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس آج میئر کراچی، کمشنر ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔
نیپا واقعے پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی. سٹی کورٹ میں نیپا استانے پر مرتضی وہاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست. عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو نوٹس جاری کر دی ہے. ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں. ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں. گٹر کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے, گٹر کھولے نہیں ہونے چاہیے, ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں. ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار. ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے. اسکول کے بچے نالا پھیلان کر آنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے. والدین بھی تشویش میں مبتلا. کہا میئر صاحب خدا را کچھ توجہ دیں, اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹننٹ جنرل فہد بن سعود کی جی ایچ کیو آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان. سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو قابل تحسین قرار دیا. معزز مہمان کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. خیبر پختونخوا سے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی تشویشناک حد تک سست روی کا شکار. خیبر پختونخوا میں 43 ڈی نوٹیفائی افغان کیمپوں میں سے صرف 2 کو کلیئر کیا گیا. دیگر کیمپوں میں صوبائی حکومت افغان باشندوں کو بجلی پانی فراہم کر رہی ہے. دوسری جانب پنجاب اور بلوچستان نے وفاقی پالیسی پر فوری عمل درآمد کیا. Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle dispute. دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں. مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا. پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے. جنوبی ایشیا کو غربت, ناخواندگی, ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں. درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے. مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں. تیئیس دسمبر کو پی آئی اے کی بولی لگے گی جو براہ راست دکھائی جائے گی. قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کیا. کامیاب بولی دینے والا ادارے کی بحالی اور ترقی پر توجہ دے گا. آئی ایم ایف نے 5,300 ارب کی نشاندہی کی. اس کے بدلے ریلیف کتنا دیا گیا ہوگا؟ جن اداروں کا رپورٹ میں ذکر ہوا کیا ان کے خلاف ایکشن کا ارادہ ہے؟ سینیٹر دلاور خان کا قائمہ کمیٹی میں سوال. فاروق نائک نے کہا ارکان پارلیمنٹ تو ویسے ہی بدنام ہو جاتے ہیں, اس رپورٹ کا ارکان سے تعلق نہیں, یہ تو آئی ایم ایف تھا اس لیے رپورٹ سامنے لانی پڑ گئی. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا نے کہا کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بلینز کے منصوبے 1.5 سال میں لگائے گئے, مکمل ہونے کی جانب ہیں. دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ستھرا پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. 1.5 سال کے دوران پنجاب حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے نمایاں اقدامات کیے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں اربوں روپے کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ہیں. ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا صفائی پروگرام ہے جس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ماضی میں دیہی علاقوں میں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی مشروط اجازت. کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری.
18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے۔ دھاتی یا تیز دھار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ پتنگ سازی اور فروخت کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار۔ آرڈیننس کے تحت پولیس کو بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ سب انسپیکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا۔ کسی بھی مقام پر سرچنگ، ممنوعہ سامان ضبط کرنے کے اختیارات ہوں گے۔ سندھ پولیس کی فیس لیس ای ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کرانے کی تیاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی، آئی ٹی اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے اسکیننگ کا آغاز۔ نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بذریعہ اسکینرز اور ڈرونز ای ٹکٹ چالان کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں تمام ڈویژنل ڈی آئی جیز سہولت سینٹرز تیار رکھیں، فیس لیس ای ٹکٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نوجوان پر تشدد کرنے والے شخص کی گاڑی پر لگی سرکاری نمبر پلیٹ جعلی نکلی۔ سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ گاڑی میں سوار شخص سرکاری افسر نہیں بلکہ عام شہری نکلا۔ پولیس نے جعلی نمبر پلیٹ کا مقدمہ درج نہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے فریقین میں راضی نامہ ہو گیا، دونوں پارٹیوں کو تھانے سے روانہ کر دیا گیا۔ جھگڑا سڑک پر ایک دوسرے کو سائڈ دینے کے باعث پیش آیا تھا۔ پنجاب میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری۔ کارڈ کے اجراء کے لیے فروری کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی متحدہ عرب امارات کے یوم اتحاد کی تقریب میں شرکت، کونسل جنرل اور سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے یو اے ای کی قیادت اور عوام کو 54ویں یوم اتحاد کی مبارکباد دی۔ کیک کاٹا، کہا پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات اعتبار، دوستی، تعاون اور مشترکہ ترقی کی بہترین مثال ہے۔ تقریب دونوں ملکوں کے معاشی اور سفارتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اہم سنگ میل ہے۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 اپنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا تھا گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان لقمہ اجل بنے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice and self-determination. پاکستان کا اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ جنرل اسمبلی میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ 2 برس کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادیاتی یا قانونی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ریاست فلسطین کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قیام ضروری ہے۔ فلسطینی طالبہ پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق عروا حنین کو 2026 کے لیے یونین کا صدر منتخب کیا گیا۔ عروا حنین فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی طالب علم ہیں۔
We ended 8 wars. Think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think, I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं, यूक्रेन और रूस जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूसी सदर पुतिन कहते हैं यूरोप से जंग का इरादा नहीं, अगर यूरोप की ख्वाहिश है तो रूस भी तैयार है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव पेटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद की मॉस्को में पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत हुई। अमेरिका ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात पर 19 मुल्कों के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। राइटर्स के मुताबिक दरख्वास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। जिन मुल्कों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहरी, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी शराकतदार खुसूसी अफराद का ख्याल रखें और उनकी शनाख्त का एहतराम करें। वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबा हाय ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है।